اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ID5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عمران خان کو جیل میں آج 1 سال مکمل ہو گیا۔ کس وکیل نے عمران خان کا ساتھ دیا اور کس نے نہیں دیا، یہ تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ اور عمران خان کی جیل میں 1 سال مکمل ہونے سے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں آپ کی اس لوگ کے بارے میں کیا رائے ہے، تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ سب سے پہلے آج عمران خان کو جو گرفتار ہوا 5 اگست کو گرفتار ہوا اور عمران خان کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور اس گرفتاری کے بعد عمران خان اور PTI پر جو مشکلات آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کس وکیل نے عمران خان کا ساتھ دیا اور کس وکیل نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کو 5 اگست 2023 میں توشہ خانہ کیس میں ہمایوں دلاور نے سزا دی، اور اس کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے۔ عمران خان گرفتاری کے بعد وکیلوں نے بہت بڑکے ماری کہ عمران خان صاحب کو ہم 1 دن میں نکالیں۔ توشہ خانہ کیس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن توشہ خانہ کیس کے بارے میں جس طرح ہم نے آپ لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ اس کیس میں عمران خان گرفتار ہو گئے، اس کیس میں عمران خان کو سزا ہوگی، اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان کی یہ سزا معطلی کی درخواست 29 اگست کو منظور ہوئی اور عمران خان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی جیسے خبر چلی پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں عمران خان صاحب کو بتایا کہ عمران خان کو سیفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کو سیفر کیس میں گرفتار کر لیا، جس میں 15 روز کا ڈیالہ جیل میں منتقل کیا، جس کے FIA کے ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی تھی۔ لیکن اب یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ ملزم کے وکیلوں نے نہ بحث کی، نہ کچھ FIA کے وکیلوں نے بحث کی۔ اس کے بعد عمران خان کو جیل کیسے بھیجا گیا، جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی عدلیہ پر، یہ ہمیشہ رہے گا۔ اب آتے ہیں اس کیس میں عمران خان کو سیفر کیس میں گرفتار کیا گیا تو PTI کی لیگل ٹیم نے اس کو اگلے ہی روز 30 اگست مکمل ہو گئی، جو 15 اگست سے عمران خان کی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی 30 اگست کو عمران خان کو پھر جیل بھیج دے گا۔ اس کے ساتھ ہی PTI کی لیگل ٹیم نے عمران خان کا درخواست ضمانت دے دی، اور درخواست ضمانت سے پہلے روز تو نوٹس ہوئی، اور اس کے بعد 2 ہفتے وکیل جج صاحب چھٹی پر تھے۔ 2 ہفتوں کے بعد چھٹی ہونے کے بعد پھر عمران خان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی۔ اب عمران خان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ فوری طور پر چالان پیش کریں۔ اس کیس کے جج ابو حسنات تھے، اور ابو حسنات نے بہت ہی کہا کہ میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا، لیکن حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جب اس کیس میں عمران خان کی ضمانت مسترد ہوئی تو پھر PTI کی لیگل ٹیم نے عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چیلنج کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ضمانتوں کے پھر ایک پہلے روز اعتراض لگائے، پھر اعتراض دور ہوئے، پھر اعتراض کے ساتھ کیس کی ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان کی درخواست پر نوٹس ہوئے، اور پھر دلائل ہوئے، پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ پھر فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد 15 روز بعد سنائے گئے، جس میں 15 روز کے بعد سنانے کے بعد عمران خان کی درخواستیں کو ضمانت بھی خارج کر دی، اور جو اس کیس کو ڈسچارج کرنے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ اب نقطہ یہاں PTI کی لیگل ٹیم کا آتا ہے۔ PTI کی لیگل ٹیم نے یہاں بہت بڑی گڑبڑ کر دی۔ 3 درخواستیں تھیں، 3 درخواستیں مسترد کر دی تھی، لیکن اس سے پھر انٹرا کورٹ اپیل میں ایک درخواست کو چیلنج کیا۔ انٹرا کورٹ اپیل میں وہ درخواست کون سی؟ وہ درخواست تھی کہ اوپن ٹرائل نو ان کیمرہ ان ٹرائل نو، جس میں خفیہ ٹرائل نو، اسے انٹرا کورٹ اپیل میں منظور کر لیا گیا اور اسے اوپن ٹرائل قرار دیا گیا۔ اب آتے ہیں کہ 2 درخواستیں دینی تھی سپریم کورٹ میں۔ ایک سپریم کورٹ میں عمران خان کی درخواست دینی ضمانت کے لیے دینی تھی، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ضمانت کے لیے درخواست دے دی گئی، اور ساتھ میں ایک درخواست نہیں دی گئی، وہ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ درخواست خارج ہو جانی ہے، اس لیے عمران خان کو اس کیس میں سزا دلوانے میں PTI کی لیگل ٹیم نے جو اہم کردار ادا کیا، میں پہلے بتاؤں کہ درخواست خارج کرنے کے لیے FIA نے لیگل ٹیم نے کیوں نہیں دی کہ سیفر کیس خارج کیا۔
پھر اس کے سربراہ 3 رکنی جسٹس اطہر معین اللہ اور جسٹس ایک اور اس کا نام نہیں تھا لیکن ایک جسٹس سردار محمود طارق صاحب تھے۔ ان 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت عمران خان کی منظور کر لی اور عمران خان کو رہا کرنا اور شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا دیا، لیکن یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے خارج کرنے کی درخواست کیوں نہیں دی؟ اگر وہاں خارج دیتی تو وہاں درخواست خارج ہوتی، اس کیس میں عمران خان کو سزا نہ ہوتی۔ اب آتے ہیں اس کیس کو پھر جج ہمایوں دلاور جج ابو اسناد نے ان کیمرہ ٹرائل کر دیا، جس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور 9 جنوری 2024 کو یہ ٹرائل کالعدم ہو گیا اور اس کے ساتھ حکم دیا کہ اوپن ٹرائل کیا جائے۔ اب اوپن ٹرائل ہونے کے بعد گواہوں پر ہونی تھی جرگہ، بیانات ریکارڈ ہوئے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو جیل میں جانے نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد ایک فوری طور پر ایک حکم آیا کہ پی ٹی آئی کو حق دفاع ختم کر دیا جاتا ہے۔ توشہ اور سیفر کیس میں پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کر دیا گیا اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اسلام آباد آئی۔ عمران خان کی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو یہ ایسے پتہ چلا جب اعظم خان جو سیفر کیس کے مین گواہ تھے لیکن اس وقت سپریم سیشن کورٹ میں وہ گواہی سے مکر گئے اور اس پر سرکاری وکیلوں نے جرگہ اور اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کیس میں عمران خان کا نہ جو ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، نہ شاہ محمود قریشی کا ریکارڈ کیا۔ جج صاحب نے فیصلہ 2 لفظ میں دیا، خان صاحب ادھر دیکھیں، سیفر کہاں ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، جس میں جج ابو اسناد نے کہا خان صاحب آپ کو 10 سال سزا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو بھی 10 سال قید کی سزا ہے، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے کر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بےعدت بری اور رہا کرنے کا حکم دیا۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 2 گواہوں نے جسے راتوں رات ٹرائل چلایا گیا، اس کیس کو اس کی پہلی سماعت پر سزا معطل ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کا عدت نکاح کیس جو پاکستان کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ میں پہلا گھٹیا کیس تھا، جس میں عمران ریاض اینکر کے مطابق اس کیس کی عمران خان سے معافی مانگی گئی اور عمران خان اس کیس پر معاف کر دیں گے، لیکن اب اس کیس کو بھی چلایا گیا۔ ایک جج جب فیصلہ مفوض جج انکار اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن مرید صاحب کو سلام، جنہوں نے اس کیس کو 1 مہینے میں مکمل کرنے کا حکم دیا اور اس کیس کو عمران خان کو بےعزت بری کر دیا۔ اب عمران خان کو 9 مئی کیسوں میں گرفتار کیا گیا، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا اور عمران خان کو جیل میں بھیج دیا اور اس کا ابھی تک ضمانتیں دیر ہوئی ہیں، یعنی میرا خیال ہے کہ دیر نہیں ہوئی۔ اس پر بھی پاکستانی قوم سوال پی ٹی آئی کے لیے آپ نے دیر نہیں کی۔ اب توشہ خانہ نئے کیس میں جو پی ٹی آئی نے لیگل ٹیم نے درخواست دی، اس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کوئی قسم نہیں، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس کو ڈیلے کیا اور اس کیس میں عمران خان اس کی بشر حبیبی کو اہلیہ گرفتار کر لی گئی اور دیگر کیسوں میں عمران خان اور بشر اہل کیا گیا اور اسے گرفتاری۔ اب آتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس کیس کی سماعت اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 اگست کو ہوگی اور 8 اگست کو اپڈیٹ ہم کر دیں گے۔ اب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان کے جو ہم نے کیس کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد جو ہوا، اس کے بعد 1 سال مکمل ہونے تک آپ لوگوں کو عمران خان کی میں نے کیسوں کی تفصیلات بتائی۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کو سب سے پہلے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے اٹک جیل منتقل کرنے کے بعد اڈیالہ جیل میں لایا گیا اور عمران خان کی نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی آڈیو، نہ عمران خان کسی جیل میں پیش کیا گیا۔ 1 سال مکمل تک عمران خان کو پاکستانی قوم نے صرف 1 بار سنا اور 2 بار تصویریں لیک ہوئیں۔ ایک الیکشن سے پہلے عمران خان کی تصویر لیک ہوئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب عمران خان کی پیشی تھی وہاں سے ایک تصویر لیک ہوئی ہے، اس پر پاکستانی قوم ہے۔ اب تک عمران خان کو کسی طرح عوام نے نہیں دیکھا۔ عمران خان اور پاکستان کی تاریخ میں ہم اس پر الگ ویلاگ بنائیں گے کہ عمران خان کی کیسے الیکشن جیتا اور اس پر میڈیا کا کیا کردار تھا اور سوشل میڈیا نے کیا کردار تھا، اس پر ہم الگ ویلاگ بنائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کس وکیل عمران خان کے اچھے کیس لڑے اور کس وکیل نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اب آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو بھی کیس لڑے اس نے جیتا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کو اسے لیگل ٹیم کا سربراہ مقرر کرنا چاہیے اور لیگل ٹیم کا سربراہ مکمل کرنے کے بعد عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے۔ اور سب سے اچھا کیس لڑنے میں دوسرا شخص ہے
وہ شخص ہے سلمان صفدر نے بہت لیکن میں نے سلمان صفدر پر تنقید صرف سیفر کیس میں کی اور سیفر کیس میں صرف کہا کہ مجھے 2 گھنٹے چاہیے یا 5 گھنٹے چاہیے، اس میں دلیل دو، لیکن اس نے بہت بڑے دلیل دی، جس کے بعد FIA کی ٹیم نے بہت بڑے دلیل دی اور عمران خان اس کیس میں بھی سلمان صفدر نے بہت محنت کی۔ میں اس پر کبھی تنقید نہیں کروں گا کہ ان لوگوں نے جیل ٹرائل میں لیکن میرا ایک شقصہ ہمیشہ رہے گا جس سے میں نے القادر ٹرسٹ کیس کا ذکر بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ اس کیس میں بریت کی درخواست کیوں نہیں دی گئی، اس کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست کیوں نہیں دی گئی۔ اگر اس کیس کی بریت کی درخواست دی جاتی، آج عمران خان اس کیس میں بھی بریت ہو چکی، لیکن اس جیل ٹرائل میں عمران خان کی سماعتیں بدھ کے روز اس کیس کی پھر سماعت ہوگی، کیا سماعت ہوگی، اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اور تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے ٹرائل اور خواجہ حارث وکیل بھی ٹرائل کیا، لیکن اس کیس میں عمران سزا ہوئی، لیکن جیل میں جو ٹرائل ہوا ایک اوپن ٹرائل ہوا، وہ تھا جج ابو ہمایوں دلاور والا۔ وہ میں آپ لوگوں کو پہلے اس ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ہمایوں دلاور کا جو فیصلہ تھا اور فیصلے کا ہم اس پر ایک الگ ویلاگ بھی کبھی بنائیں گے کہ کن جج کے کیا فیصلے تھے اور کیا وکیلوں کی کارکردگی تھی۔ اب آتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں والا کیس جیتا اور PTI کی لیگل ٹیم نے جب بلے کا نشان چھن جانے کے بعد نظر انٹرا کورٹ نظر ثانی اپیل نہ دائر کر کے PTI کی پیٹھ میں شرح گھونپنے میں بیرسٹر ظفر علی اور حامد خان نے اہم کردار ادا کیا۔ ان دونوں نے بہت ہی کردار ادا کیا جس پر ہم کئی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کب تک رہا ہونے ممکن ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کب تک رہا ہوں گے یا کب تک جیل سے باہر ہوں گے، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کے اب 4 یا 2 مین کیس ہیں، ایک توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں۔ اس کیس میں عمران خان کو سزا اگر ہو گئی تو پھر عمران خان کو ستمبر اور اکتوبر میں عمران خان باہر آ جائیں گے۔ ستمبر اکتوبر کے مہینے میں عمران خان جیل سے باہر ہوں گے۔ اگر دیکھیں کہ پاکستان کے معیشت کے جو حالات ہیں اور پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے بعد گیس کی مہنگائی اور دیگر اشیاء میں اضافے کے ساتھ پاکستانی قوم کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اطاعت ہوگا، کیا مولانا فضل الرحمان کی باتیں مانی جائیں گی۔ مجھے امید ہے PTI کی لیگل ٹیم اس پر PTI کی لیڈرشپ اس پر بات کریں۔ ہم کل سے صبح ہم اس پر بات پھر کبھی کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ عمران خان کی عدالت جیل میں جو 1 سال مکمل ہونے کے بعد میڈیا پر تصویر نہ اور صرف عمران خان کا نام بانی PTI لیا جاتا ہے اور PTI کے لوگ بھی بانی عمران خان چیئرمین PTI اور عمران خان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، جس پر بہت سے لوگوں کو عمران خان کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں۔ اگر ہم سے کچھ مسٹیک ہو گئی تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو عمران خان کا ایک اور کیسوں کے بارے میں بھی بہت طرح بتایا اور صحافیوں کی طرح ہم آپ کو ہر کیس کی بریت، ہر لیگل ٹیم کی قابلیت اور لیگل ٹیم کے جو نکات ہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ PTI کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی نااہلیاں ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں اور کئی ویلاگوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بتا چکے ہیں کیا PTI کی لیگل ٹیم اس پر کیا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کی انفارمیشن ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بتا چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دے چکے ہیں۔ کیا PTI کی لیگل ٹیم آپ کی ذاتی رائے ہے کیا کہ PTI کی لیگل اچھی طرح لڑ رہی ہے یا نہیں، یہ آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں۔ ہم عمران خان کے 1 سال مکمل ہونے اور 1 سال پاکستانی قوم کا ضائع ہونے پر افسوس کر سکتے ہیں۔ جو آج امت مسلمہ کو چیلنج ہیں اس پر ہم خاموش تو نہیں رہ سکتے، لیکن بات ضرور کی۔ ہم نے ایک ویلاگ میں کہا کہ امت مسلمہ کو 1 سال ہو رہا ہے، اس پر ہم ویلاگ بنا چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے گزارش کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے۔ شکریہ۔